مکہ والوں کے نزدیک یکم ذوالحجہ جمعرات کو تھی، جبکہ مدینہ والوں کے پاس یکم ذوالحجہ جمعے کو تھی، جمعرات کو نہیں تھی، کیونکہ اگر ہم جمعرات بناتے ہیں تو صحیح احادیث، ان 3 صحیح احادیث کا انکار کرنا پڑتا ہے، اور اگر ہم ان کا اقرار کریں تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑے واضح انداز میں لکھی ہے۔ سب سے پہلے یہ جو اعتراض ہمارے علم کے مطابق 581 ہجری میں یعنی 6 صدی ہجری میں علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا کہ اس طرح تو بات نہیں بنتی، سوموار والا دن نہیں بنتا 12 ربیع الاول کو، تو اس کا رد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ان کی ایک کتاب ہے الفصول فی السیرہ، وہ اس میں بڑے واضح انداز میں لکھتے ہیں کہ وقال سہیلی ما زعم انہ لم یسبق الیہ من انہ لا یمکن ان تکون وقفتہ یوم الجمعۃ 9 ذی الحجہ۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں کی، سب سے پہلے 6 صدی ہجری میں علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی، اور انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میرے سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کی، اور ہم کہتے ہیں واقعی ہمیں بھی نہیں ملا کہ ایسی کوئی بات کسی نے کی ہو۔ اور مرزا صاحب جو 600 سال کسی نے نہیں کی، اور سارے محدثین، سارے مفسرین، سارے شراح اور سارے علماء، سارے فقہاء ایک ہی بات کہتے رہے کہ 12 ربیع الاول کو سوموار آئی تھی، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ قطعاً ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ سب کے علم پہ، سب کے عقل پہ، سب کے شعور پہ، سب کے جو ہے سوچ فکر پہ آپ سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ کم از کم آپ علامہ سہیلی کا ہی حوالہ دے دیتے، یہ تو نہ کہتے کہ بس میں لوگ سمجھتے ہیں جی بڑا تحقیق جو مرزا صاحب نے پیش کی ہے، آج آپ کی تحقیق کا پول کھل گیا ہے۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد حاصل لہ جواب صحیح فی غایت الصحۃ وللہ الحمد، کہتے ہیں کہ اس کا صحیح ترین جواب اور بہترین جواب، بالکل صحیح جواب، 100%، 100%، 16 آنے جواب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے فضل سے دے دیا ہے۔ وہ یہ جواب ہے کہ مکہ اور مدینہ والوں کی رویت میں اختلاف تھا، ذوالحجہ کا مہینے کا چاند دیکھنے میں مکہ اور مدینہ والے مختلف ہو گئے تھے، اور یہ بات وہ کہتے ہیں کہ مکہ والوں نے ایک دن پہلے دیکھ لیا اور مدینہ والوں نے ایک دن بعد دیکھا۔ مکہ والوں نے جمعرات کو چاند دیکھا اور جمعرات یکم ذی الحجہ ہوئی، مدینہ والوں نے جمعے کو چاند دیکھا اور جمعہ والا دن یکم ذی الحجہ ہوا، یعنی جمعرات کی شام کو جمعہ شروع ہو جاتا ہے نا، جمعے کی جو رات پہلے آتی ہے، جمعے کا دن بعد میں، تو ان کا ایک دن کا فرق آ گیا۔ اور یہ بات وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ سے ثابت ہوتی ہے، اور آگے انہوں نے یہی حدیثیں پیش کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم یہ سارے حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ ان تینوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 5 دن باقی تھے ذوالحجہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں مدینہ سے۔ اگر ہم 9 ذوالحجہ کو مکہ والی رویت کا اعتبار کریں تو مدینے میں 4 دن بنتے ہیں، 5 نہیں بنتے، جس طرح کہ مکہ والوں کے 4 دن بنتے ہیں۔ جب یہ بات متعین ہو گئی اور یہ بات حتمی اور یقینی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کوئی مائی کا لال اس دعوے کو توڑ نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو کتنی احادیث سے ثابت ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہوگی کہ مدینے والوں کی رویت ایک دن بعد کی تھی، مدینے والے ایک دن بعد میں چاند دیکھ رہے ہیں، تو جب 9 ذوالحجہ مکہ میں تھی اس وقت 8 ذوالحجہ مدینہ میں تھی۔ اب اس حساب سے مرزا صاحب آپ دیکھیں بتائیں 12 ربیع الاول سوموار کو بنتی ہے کہ نہیں، جس طرح سارے ائمہ دین کہتے رہے، بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اب آپ کے لیے لازم ہے مرزا صاحب کہ اب آپ اس بات کا جواب دیں یا اس سے رجوع کریں۔ ظاہر ہے رجوع کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، یا پھر آپ خاموش رہیں گے تو پھر یہ حق و انصاف کا خون ہے، یہ آپ حق و انصاف سے بالکل انحراف کریں گے۔ آپ کو چاہیے کہ جب آپ کے سامنے دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی تو آپ رجوع کریں۔ اور یہ بات صرف ہم نے نہیں، حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے ہی نہیں ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام میں یہ بات لکھی ہے۔ مرزا صاحب آپ کو نہیں پتا، آپ اس فیلڈ کے بندے نہیں ہیں، آپ انجینئرنگ میں کوئی کام کر کے دکھائیں، کیونکہ آپ کا فیلڈ ہے، آپ نے پڑھا ہے، آپ نے عمر کھپائی ہے۔ اسلام کا جو قرآن و حدیث کا جو تاریخ کا میدان ہے، آپ علماء اسلام کے لیے چھوڑیں، وہی اس بات کو درست سمجھ سکتے ہیں، ان کا مطالعہ وسیع ہے، وہی ان باتوں کو سمجھیں گے۔ اور یہ بات تو دیکھیں بڑی مشہور و معروف ہے، حافظ بن کثیر، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ 748 ہجری میں فوت ہوئے، 8ویں صدی ہجری کے۔ حافظ ذہبی سے کون، میں پہلے بھی ان کا تعارف کروا چکا ہوں، کون واقف نہیں ہے،
وہ لکھتے ہیں کہ کانا یوم عرفۃ الجمعۃ بمکہ تھا فیحتمل ان یکون کانا یوم عرفۃ بالمدینہ یوم الخمیس مثلا او یوم السبت فیبنى علی حساب ذلك۔ وہ کہتے ہیں کہ مکے والوں اور مدینے والوں کی رویت کو مختلف کریں گے، اس بنا پر پھر حساب کیا جائے گا۔ یہ بات حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ علامہ مکریزی رحمۃ اللہ علیہ جو 845 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، امتاع الاسماء میں بھی انہوں نے یہ بات کی، لأن مطلعہم مختلف عن اہل مکہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل مکہ سے ان کا مطلع کا فرق ہو گیا تھا اور تاریخ بدل گئی تھی، اس لحاظ سے یہ حساب اس طرح نہیں کیا جا سکتا، اور جس پر امت کا ایک شروع سے لے کر جمہور اسی پر اور علماء دین اور 500 سال تک اتفاق جس پر رہا ہے، اس کو ایک احتمال کی وجہ سے اور ناسمجھی کی وجہ سے اس کو غلط کہنا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ علامہ عینی حنفی جو ہیں 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ عمدۃ القاری میں یہی بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اہل مکہ اور اہل مدینہ کا اختلاف مطالع تھا، یا وہاں رویت کا اختلاف تھا، باختلاف المطالع، یہ مطالعے کا اختلاف تھا، ان کو ایک دن پہلے چاند نظر آیا، ان کو ایک دن بعد نظر آیا۔ علامہ ابن حجر حیتمی جو 974 ہجری میں 10ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، انہوں نے اشرف الوسائل میں یہی بات لکھی ہے۔ ملا علی قاری حنفی 1014 ہجری میں فوت ہوئے، 11ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، انہوں نے جمع الوسائل فی شرح الشمائل، اس میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے۔ علامہ محمد الخضر الشنقیطی جو عرب عالم ہیں 1354 ہجری میں فوت ہوئے، 14ویں صدی ہجری کے، انہوں نے بھی کوثر المعانی الدراری، اس میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے۔ لہٰذا یہ بات مرزا صاحب نے جو کی بڑے وثوق کے ساتھ، قطعاً 12 ربیع الاول یوم وفات نہیں ہو سکتا، کیونکہ سوموار کو 12 ربیع الاول بنتا ہی نہیں ہے۔ مرزا صاحب کیوں نہیں بنتا ہے؟ اب آپ اپنا کیلنڈر بھی دیکھیں، ہمارا بھی دیکھیں، اللہ کے فضل سے جو ہم نے بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اہل مدینہ کی رویت ایک دن بعد کی ہے، اور وہ جو ایک دن کا فرق آپ نے پہلی پوسیبلٹی اور پہلے امکان میں بنایا تھا نا کہ باقی مہینوں کو 30 کا شمار کریں، تو 12 ربیع الاول سوموار کو نہیں بلکہ 13 ربیع الاول سوموار کو آتی ہے۔ اب وہ 12 ربیع الاول سوموار کو آئے گی، کیونکہ بخاری و مسلم کی احادیث سے اور نسائی کی احادیث سے اور مسند احمد کی احادیث سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تھے تو 5 دن باقی تھے۔ مکے کی تاریخ کا حساب لگائیں تو 4 دن بنتے ہیں، 5 دن بنتے ہی نہیں، اور 5 دن بنائیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے، بخاری مسلم کی اور دیگر صحیح احادیث پکار کر یہ کہہ رہی ہیں۔ اگر آپ پڑھتے اور اگر آپ غور کرتے، آپ نے پڑھا نہیں ہے نا، ایک وہاں سے بات لے لی اور پھر شوشہ چھوڑ دیا۔ بخاری مسلم کی باقی حدیث کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ آپ 5 دن پڑھیں نا، 5 دن یہ حدیثیں پڑھیں اور ہمیں 5 دن پورے کر کے دکھائیں کہ مدینے والوں کے کس طرح 5 دن رہتے تھے ذوالقعدہ کے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے ہیں۔